آدم کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم کو ہند میں اتارا گیا اور حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم کو کوہ صفا پہاڑی اور حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی، وہ خراب نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کھانے سے آپ کو منع فرمایا گیا تھا اور آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ تو فرمایا گیا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیا۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ دانے اگ گئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، انہیں بھس سے دانے الگ کر دیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اسی طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد جب کھانا ملا، اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں 117 آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم کی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ اللہ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہ جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد خداوندی ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر